یحییٰ کا وہ نک پسر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم، دیگر تمام علماء کرام، بزرگان دین اور ہر دل عزیز سنی مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج برادرم محمد عماز جہان زیب صاحب کی دعوت پر جلال بابا آڈیٹوریم ایبٹ آباد میں 30 اکتوبر سن 2025 کو میں اور آپ یادگار اسلاف کانفرنس میں شریک ہیں. 5-7 منٹ آپ کے سامنے کچھ عرض کر کے اجازت چاہنی ہے. 4 بجے دعا ہوگی انشاءاللہ، وقت کم ہے. اشتہار پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا ذکر ہے. بحیثیت مجموعی یادگار اسلاف کے عنوان پر حضرت نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی زندگی کے 3 انمول کام آپ کے سامنے اختصار سے عرض کرتا ہوں. نمبر 1، 1909 سے 1920 تک حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ اور سورہ بقرہ، سورہ نساء کا مختصر حاشیہ اور تفسیر پر کام کیا، وہ نامکمل رہ گیا تھا. 1920 میں شیخ الہند کا انتقال ہوا. ان کی وصیت کے مطابق 1920 سے 1928 تک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کام کو مکمل کیا، اور وہ تفسیر عثمانی کے نام سے اس وقت مختصر اور مستند تفسیر روئے زمین پر موجود ہے، جو عام فہم بھی ہے اور مفسرین کے اقوال کا معتبر خلاصہ ہے. دوسرے نمبر پہ پاکستان، اس وقت جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ملک بھی خصوصاً مولانا شبیر احمد عثمانی کا احسان ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حکم پر تحریک پاکستان میں قائدانہ کردار انہوں نے ادا کیا، اور پھر 1947 14 اگست کو اس پاکستان کا افتتاح بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوا، اور آپ ہی نے دعا فرمائی. اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ 1948 میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہی نے پڑھایا، اور 1949 دسمبر میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. تو تفسیر عثمانی اس امت پر ان کا احسان ہے. علمی طور پر پاکستان کا وجود مولانا شبیر احمد عثمانی کے خصوصی اہل پاکستان پر احسان ہے کہ آج ہم ایک آزاد قوم کے طور پر دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. تیسری چیز، آج جو گنبد خضراء ہے، نبی کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک. 677 عیسوی میں فاطمی سلطان قلاوون نے یہ حضور کے روضے پر گنبد بنایا تھا. پھر 681 میں سلطان قائی طبائی نے اس کو لکڑی کا تعمیر کیا. پھر 1233 میں ترکی خلافت کے فرما روا سلطان محمود ثانی نے یہ موجودہ گنبد تعمیر کروا کر اوپر سبز رنگ لگا دیا، جس وجہ سے اس کو گنبد خضراء کہا جاتا ہے. جس وقت 1343 ہجری میں سعودی عرب کے حکمران جنہوں نے سعودیہ کو فتح کیا، حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ کو بھی 1343 ہجری میں سلطان عبدالعزیز بن سعود نے فتح کیا، تو وہ ایک خاص قسم کا ذوق ہے ان کا توحید پہ. تو انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ مکہ اور مدینہ کے جو قبرستانوں میں مزارات اور گنبد اور قبے ان کو گرا دیا جائے. یہ چیزیں شرک کے اڈے ہیں اور ان کو ختم کیا جائے. انہوں نے وہ تمام مزارات گروا دیے.
پورے عالم اسلام میں تشویش پڑ گئی، بہت پرابلم آیا پوری دنیا میں۔ عبدالعزیز بن سعود کے خلاف ایک شدت پیدا ہو گئی، علماء بھی پوری دنیا سے رابطے میں ہیں کہ یہ کام نہ کریں، اور اگلا ہدف روضہ رسول کا تھا کہ ہم نے اس کو بھی مسمار کرنا ہے، اور ہر قبر کچی اپنی اصل پوزیشن پہ ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اور 1343 ہجری میں جب پوری دنیا سے رد عمل آیا، سلطان عبدالعزیز بن سعود نے حج کے موقع پر ایک کانفرنس منعقد کر دی، اور اس میں بر صغیر کے علماء کا وفد بھی بطور خاص شریک ہوا، جس میں مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، صدر جمعیت علماء ہند دہلی بھی شریک تھے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بھی موجود تھے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا سید سلیمان ندوی اور کچھ اور علماء بھی۔ اور وہاں سلطان عبدالعزیز نے ایک تقریر کی جس میں 3 باتیں اختصار سے۔ پہلے نمبر پہ سلطان عبدالعزیز سعودی فاتح نے یہ کہا کہ جناب، چاروں اماموں کے جو فروعی اختلافات ہیں ہم ان میں تشدد نہیں کرتے، لیکن اصل توحید قرآن اور حدیث کی اتباع سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو ہم اس کی اتباع کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان اکابر اور بزرگوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہود و نصارہ مشرک ہیں اس بنیاد پہ، پھر آج جو لوگ پرستش کرتے ہیں اور قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ مشرک اور کافر کیوں نہیں ہیں؟ یہ دوسری بات انہوں نے کی۔ تیسری بات کہ حدیبیہ کے مقام پر شجرۃ الرضوان، جس کے نیچے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی، اور یہ بیعت موت کی تھی، اور اس درخت کو حضرت عمر نے اس لیے کٹوایا تھا جب ان کے علم میں آیا کہ یہاں لوگ گزرتے ہوئے بطور تبرک کے نوافل پڑھتے ہیں، تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا آئندہ آنے والی نسل ممکن ہے اس کی پوجا شروع کر دے، اس لیے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ گویا کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی بنیاد پر ان تمام گنبدوں، قبوں اور مزارات کو بنیاد سے کاٹنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو کر کے بیٹھ گئے اور کہا یہ میرا عزم اور میں نے کرنا ہے۔ ہندوستان کے علماء کی طرف سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا تقرر تھا کہ آپ نے بادشاہ کی گفتگو کا جواب دینا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کی مہمان نوازی اور شاندار پذیرائی کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ علماء اہل سنت جو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑی بصیرت کے ساتھ تصریح کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت کی ہر حال میں اتباع کریں گے، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ لیکن کتاب اللہ اور سنت کے مواقع استعمال کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ان مواقع استعمال کو جاننا، بیان کرنا، یہ اس شخص کا کام ہے جو بالکل صحیح صائب رائے رکھتا ہو اور جس میں مجتہدانہ شان بڑی غالب ہو۔ یہ ہر شخص کا کام نہیں، یہ بڑا باریک بین مسئلہ ہے۔ اس میں پھر انہوں نے فرمایا سنیں، نبی کریم علیہ السلام نے ام المؤمنین سیدہ زینب سے نکاح کیا، عرب کے رواج کے مطابق طوفان کھڑا ہونا تھا کہ لے پالک کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح کیسے کر لیا، یہ تو بیٹیوں کے حکم میں ہے، بہو ہے۔ لیکن حضور نے یہ پرواہ نہیں کی کہ عوام کیا کہتی ہے، اور آپ نے یہ قدم اٹھا لیا۔ اور دوسری طرف جب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی یہ حضرت ابراہیم نے جو بنایا تھا اس کی طرز پہ نہیں، اور میرا دل کرتا ہے میں اس کو گرا دوں اور بنائے ابراہیمی کے مطابق اس کو کر دوں، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور کل لوگ کہیں گے کہ یہ شخص تو اللہ کے گھر کو بھی گراتا ہے، اور عوام کے اس رد عمل اور جذبات کا احساس کرتے ہوئے آپ اس قدم سے رک گئے۔
نمبر ایک۔ دوسری بات کہا کہ اگلی بات بھی سن لیجئے کہ جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کی آیت جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں اور سختی کریں، تو آپ چیک کیجئے کہ کھلے کافر کے مقابلے میں اللہ کے رسول کھل کے آئے، لیکن دوسری طرف رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی، جو ظاہراً قرآن کی اس آیت واغلظ علیہم سے مطابقت نہیں رکھ رہی۔ اور جب صحابہ نے کہا اجازت دیں منافقوں کو قتل کریں، آپ نے فرمایا اس بات کے خوف کے پیش نظر کہ لوگ یہ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، اس لیے منافقوں کے قتل کا حکم بھی نہیں دیا، تو کہا کہ ظاہراً واغلظ علیہم سے مطابقت نہیں ہو رہی، لیکن کس موقع پر کون سا حکم کیسے ہے یہ موقع اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سلطان یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ آپ جس گنبد کو گرانا چاہتے ہیں ان کا اگرچہ بنانا ٹھیک نہیں، لیکن ان کی جو بڑے اکابر بڑے بزرگ گزرے ان کی قبروں کو لوگوں کے دلوں میں بڑی تاثیر اور محبت کا دخل ہے، پوری دنیا میں جذبات ابھریں گے۔ اس لیے آپ اگر اللہ کے نبی کعبے کو اس دوبارہ پوزیشن پہ نہیں لا رہے تو جناب اتنا بڑا اقدام کیوں کرنے لگے ہیں؟ اس سے ایک فتنہ کھڑا ہوگا۔ بے شک وہ احکامات اپنی جگہ ہیں، لیکن دوسری بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب قبروں پر سجدہ شرک ہے، ایسے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک سجدہ عبادت ایک سجدہ تعظیم ہے۔ سجدہ عبادت تو واقعی شرک جلی ہے اور یہ کرنے والا مشرک ہے، لیکن حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے جو سجدہ کیا، مفسرین کی اکثریت نے لکھا سجدے سے مراد ماتھا زمین ہی پہ ٹیکنا تھا اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، تو یہ اپنی بیس سے شرک تو نہیں ہو سکتا۔ اور آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی یہ اپنی بیس سے شرک تو نہیں ہے، البتہ ہماری امت میں ناجائز ہے لیکن شرک نہیں ہوگا۔ تو صرف کوئی سجدہ کر رہا ہے اتنی بیس پر اس کو آپ کیسے مشرک قرار دیں گے اور مباح الدم والمال کیسے قرار دیں گے؟ اس لیے آپ کے اس موقف کی میں تردید پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے کعبہ جو نبی علیہ السلام نے نہیں گرایا کہ لوگ اس بارے میں رد عمل اور ان کے جذبات وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں، تو میں بھی رک جاتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں آپ کے خلاف ایک طوفان ہے، آپ یہ کام مت کیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے اگلی بات یہ کی کہ جو حضرت عمر کا درخت کٹوانا ہے، اس میں بھی اگرچہ ان کا اقدام ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں وہ درخت نہیں کاٹا، صدیق اکبر کے 2.25 سالوں میں وہ درخت نہیں کٹوایا گیا، پھر حضرت عمر کی 10 سالہ دور خلافت کے کس سال میں وہ درخت کٹا اس کی تعین بھی کہیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن اگر ایسے ہے بھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کل کوئی پوجا شروع نہ کر دے، تو یہاں بھی عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کے سفر میں سنن نسائی میں ہے کہ 4 مرتبہ روکا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مدینہ میں کہ آپ اتر کے 2 رکعت پڑھیے، پھر حضرت موسیٰ کے اس مقام پہ جہاں کوہ طور پر ہم کلامی ہوئی اور وحی آئی یہاں بھی 2 رکعت پڑھیں، پھر مسکن شعیب جو مدین میں ہے وہاں بھی پڑھیے، پھر بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں بھی پڑھیے۔ تو کہا کہ اگر وہاں حضور نے پڑھا تو جہاں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی اگر یہاں کوئی 2 رکعت نفل پڑھے تو کون سا غضب ہو جائے گا؟ اگر حضرت موسیٰ کہ جہاں وحی آتی ہے وہاں اگر 2 رکعت حضور کو پڑھوائے گئے اور جہاں جبل نور پر میرے نبی پر وحی آئی وہاں 2 رکعت نفل کسی نے پڑھے تو کون سی قیامت ڈھہ پڑے گی؟ اور تیسری بات، اگر گنبد خضرا کو جب گرانا چاہتے ہیں تو یہاں غور کیجئے، یہاں تو صدیوں سے بنا ہوا ہے، آج تک کسی نے اس کی پوجا نہیں کی، وہ تو خدشہ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ اس انداز سے حضرت نے گفتگو کی کہ بادشاہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہاں پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا علامہ شبیر احمد عثمانی کے علوم میں رفت ہے اور بہت بڑی گہرائی اور بلندی ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، علماء جانے اور یہ جانے۔ اور پھر حکومت سعودیہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کی تقریر کے بعد ہم گنبد خضرا کو نہیں گرا سکتے۔ آج بھی وہ اپنی شان سے کھڑا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کی وجہ سے دنیا کے تمام عاشقان رسول پر علامہ شبیر احمد عثمانی کا یہ احسان آج بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے اکابر دیوبند ہیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ان اکابر کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہو آمین۔ آج آخری بات
ایک فضا ہے اکابر پر بد اعتمادی کی، جیسے حضرت فرما رہے تھے یاد رکھیے جتنے فرقے دنیا میں اٹھے وہ بد اعتمادی کی وجہ سے اٹھے۔ شیعہ لوگ اٹھے صحابہ پر بد اعتمادی کی، خارجی اٹھے اہل بیت پر بد اعتمادی کی، اس کے بعد اگر آگے چلیں محدثین پر بد اعتمادی کرنے والے منکر حدیث بن گئے، اور جن لوگوں نے ائمہ مجتہدین پر بد اعتمادی کی وہ آپ کے سامنے غیر مقلدین بن گئے، اور اس سے بھی نیچے چلیں جنہوں نے آج ہمارے اکابر دیوبند پر بد اعتمادی کی وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج قرار پائے۔ تو اصل بد اعتمادی اپنے بڑوں پر یہ ہر فتنے کی جڑ ہے۔ ہم اپنے اکابر پر کل بھی اعتماد کرتے تھے، ہم اپنے اکابر پر آج بھی اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔